کچھ ویزے صرف پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو آپ امریکہ میں جائیں، وہاں پہ L1 کمپنی اپنے مطلب کمپنی بنائیں ود فیملیز گرین کارڈ ویزے۔ اچھا، L1 ویزے کے لیے اپلائی کریں، 2 ہفتوں میں ویزا مل جاتا ہے، 1 سال بعد آپ گرین کارڈ لے لیں۔ اگر تو سروسز بزنس سے بلانگ کرتے ہیں نا آپ، یا وہ کچھ سروسز کا کام کرتے ہیں، وہ پینٹ کمپنی بنا لیتے ہیں وہاں، اس میں انویسٹمنٹ 20-25-30 ہزار ڈالر، 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے آپ کو E2 ایز اے انویسٹر۔ پاسپورٹ مل جاتا ہے، میں نے جس طرح عرض کیا آپ کو O1 ویزا لیں گے تو یہ گرین کارڈ سال بعد ملتا ہے آپ کو، یا L1 لیتے ہیں، L1 کے اوپر بزنس ویزا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی پاکستان میں کمپنی ہے، آپ کی جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، آپ کے وہ جو ہے اپنا ساری بینک ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہیں آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو آپ امریکہ میں جائیں، وہاں پہ L1 کمپنی اپنے مطلب کمپنی بنائیں، L1 ویزے کے لیے اپلائی کریں، 2 ہفتوں میں ویزا مل جاتا ہے۔ اچھا، 1 سال بعد آپ گرین کارڈ لے لیں اس میں۔ لیکن یہاں پہ یعنی کہ کمپنی پاکستان میں بیٹھے ہوئے بنانی پڑے گی یا صرف پہلے وزٹ کر لیں اور امریکہ میں پھر جا کے بنائیں؟ ایک کمپنی بنتی ہے نا نہیں سر، پاکستان میں آپ آئیں وہاں پہ صحیح، اور وہاں پہ جا کر بنا لیں، بینک اکاؤنٹ کھولیں اور بزنس پلان آپ اپنے وہاں پہ جو US امیگریشن ہے ان کو سبمٹ کروائیں، تھرو وکیل ہی کروانا پڑتا ہے، وہ کروائیں، وہاں پہ کمپنی بن گئی، آپ کا L1 اپلائی ہوگا، B1 B2 پہ آپ ٹریول کرتے رہیں تو وہ ویزا پروسیس ہو جائے گا آپ کے 2-3 ہفتوں میں، مہینے لگے، ڈزنٹ میٹر۔ اچھا، میرے ایک دوست ہیں، ان کا ویزا لگا تھا پہلے 5 سال کا، دوبارہ پھر لگا 5 سال کا۔ اچھا، تو B1 پہ ہیں، ان کی فیملی بھی جاتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہاں جا کے کچھ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کچھ کما کے لے کے آئیں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا کیا کماؤں۔ تو جو لوگ ٹریول کر رہے ہوں ایسے کہیں B1 پہ شاید امریکہ میں، یہ جا کے کیا ادھر ڈھونڈیں، کیسی کی اپرچونیٹیز ڈھونڈیں تاکہ کچھ اپنا لانگ ٹرم کے لیے پلان کر سکیں؟ یہ سر E2 ویزا لے لیں وہاں پہ، انویسٹمنٹ ویزا۔ اچھا، اگر تو سروسز بزنس سے بلانگ کرتے ہیں نا آپ، یا وہ کچھ سروسز کا کام کرتے ہیں، وہ پینٹ کمپنی بنا لیتے ہیں وہاں پہ، کوئی چھوٹی سی مطلب ایز اے ہینڈی مین ایک کمپنی بنا لیتے ہیں، تو اس میں انویسٹمنٹ 20-25-30 ہزار ڈالر، صحیح، 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے آپ کو E2 ایز اے انویسٹر ویزا، بعد میں ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے، اٹس اے نان امیگرینٹ ویزا، تو اس پہ آ کے وہ کام کرے صحیح، لیگل طریقے سے، انلیگل نہ کریں، لیگل طریقے سے کریں۔ اگر وہ کوئی بزنس مین ہے تو میرے خیال میں اس کو جا کے، اگر کوئی اور نہیں یہاں پہ بھی کچھ نہیں کرتا تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ آ کے سروسز کمپنی بنا لے، اس کے اوپر پھر جہاں پہ وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے دین ہی کین ڈو اٹ۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے بھی پاکستانیوں کے لیے ہی۔ اچھا، کچھ ویزے صرف پاکستانیوں کے لیے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ مطلب ابھی میں نے EB3 فائل کی ہے یہاں پہ 5 لوگوں کے لیے، EB3۔ اچھا، میں یہاں سے شیف لے کے جا رہا ہوں، 5 شیف ٹھیک ہے، لاہور سے لے کے جا رہا ہوں، تو ان کا الحمدللہ اپروو ہو گئے، مجھے یہیں پہ پتہ چلا آ کے صحیح، کوئی ہفتہ پہلے کہ ان کا ویزا اپروو ہو گئے۔ اچھا، اب میں نے جانا ہے ان کا I-40 اپلائی کرنا ہے، تو انشاءاللہ ود ان اے منتھ وہ امریکہ پہنچ جائیں گے ود فیملیز گرین کارڈ ویزا ہے۔ اچھا، زبردست، وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ والا ڈھونڈ لیں یا کوئی ایسا امپلائر ڈھونڈ لیں جو ان کو اسپانسر کر دے، EB3 ان کے بیہاف پہ اپلائی کر دے۔ صحیح، آپ کا O1 کا ہے، NW1، ٹھیک ہے، IT کے جتنے لوگ ہیں میں تو کہتا ہوں انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ سر یہ ٹائم ہے پاکستانیوں کے لیے، اللہ نے ہمارے پریزیڈنٹ کو ایک پاکستانیوں کے لیے ایک وہ تحفہ بھیجا ہے کہ فار سم ریزنز، حالانکہ وہ پہلے پرو انڈین تھا، اب وہ مشرف وہ پاکستان ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ بڑی مزے کی بات کی آپ نے۔ اور آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات، مشرف با پاکستان ہو گیا، مشرف وہ پاکستان ہو گئے۔ اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، چاہے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن انڈیا پہ اس نے 50% ٹیرف لگایا ہے، اوپر 25% پینلٹی لگا دی، 75% ٹیرف ہے، چائنا کا 75% ٹیرف ہے،
یار وہ وقت ہے مرزا صاحب پاکستان سے کہ اللہ دی قسم تو کنٹینر تو زیادہ سے جہاز بھر کے جانے چاہیے سن ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ. جیسے پہلے انڈیا نے پہلے کیا نا, انڈیا کے سر $200 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ہاں جی, وہ میں نے 3-4-5 دن پہلے پوسٹ لگائی ہے, اس کے نیچے پورے فگرز میں نے دیے ہیں انڈیا کیا کیا کتنی ویلیو کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. نہیں اس کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے دوسری ساری جنرل پروڈکٹس کی آئی ٹی کی اس کے علاوہ آئی ٹی کی بھی اتنی ہے. اس کی نا 2 سال پہلے کا مجھے پتا ہے کہ $180 بلین تھی اس کی. $200 بلین ایوریج آئی ٹی کی. بہت اچھا آئی ٹی کمپنیز ہیں. اچھا وہ اب آپ کو بتاؤں مطلب آئی ٹی کو بھی پش کر رہا ہے پیچھے سیریسلی. اس نے جو امریکن کمپنی آئی ٹی کمپنی جو سروسز لے رہی تھی انڈیا سے ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ نو. ایپل ختم کروا دیا اس نے, جو وہاں پہ پلانٹ لگنا تھا ایپل کا وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح کئی کمپنی جو ہے وہاں پہ اس نے ان کو منع کر دیا کہ وہاں پہ تم نے بزنس نہیں کرنا. تو یہ پتہ نہیں حافظ شیرازی صاحب کا کمال ہے ٹھیک ہے, یا کس بندے کا کمال ہے کہ یہ اپرچونیٹیز. میں عموماً اب کہتا ہوں اور کافی لوگ بلکہ ابھی وہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں ہمارے دوست, یہ فوڈ کے بزنس سے مطلب ہے تعلق ہے ان کا, یہ بہت بڑے امپورٹر ہیں وہاں پہ فوڈ پروڈکٹس کے. تو میں ان سے ملنے کوئی آنے سے پہلے کوئی 2 ہفتے پہلے میں ان سے ملنے گیا تھا نیو یارک. میں کہا واجد صاحب اللہ کا نام ہے کچھ کرو ایٹ ٹائم ہے ساڑھے سے اللہ نے موقع دیتا. تو دس از دا بیسٹ ٹائم آئی ٹی سیکٹر, کیونکہ دیکھ رہے ایک بندہ اچھا پتہ نہیں کیوں نہ دیکھا. ایک تو رشیت آئل کی وجہ سے ایک ریزن یہ ہے. پھر ابھی جو نیلے پہ دہلا ہوا ہے نا کہ یہ جو ابھی سمٹ ہوئی ہے نا ہماری ان کی وہ شنگھائی تعاون والوں کی, ہاں جی, تو وہ جو علیحدہ ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ. اچھا مسئلہ یہ بھی ہے نا, جیسے ہوتا نا کہ ہم نا اس کے مخالف جو ہے نا اس پارٹی کی طرف زیادہ جا رہے تھے چائنا کی طرف, تو اس کی بھی خواہش ہے کہ اس ٹائم پہ روک لو ان کو نا ذرا. دوسرا ہم نے 2 کام بھی بڑے کر دیا. چائنا کے لیے سر نا چائنا اور امریکہ کے درمیان ہم بفر اسٹیٹ ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. آج امریکہ کا چائنا یا چائنا اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں تو اس کی ریزن پاکستان ہے. پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ جغرافیکلی دیکھ لیں اس کو یا اس کو کسی بھی صورت میں دیکھ لیں تو پاکستان کی جو اہمیت ہے نا وہ باقی ملکوں کے لیے بہت زیادہ ہے. یہ سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے آپ کا پاکستان. بالکل صحیح ہے.